اپنی منزل تک پہنچیں گے اور پاکستان کو آزاد کروا کے رہیں گے. پاکستان کے عوام انشاءاللہ بھرپور طریقے سے نکلیں گے, زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کریں گے, پاکستان کے جوان نکلیں گے, ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں نکلیں گی. اگر کوئی دیندار بندہ ہوتا نا جس کو خوف خدا ہوتا, وہ ادھر ہاتھ نہ ڈالتا, نزدیک نہ جاتا اس کے. یہ یزیدی سوچ ہے, ابن زیاد کی سوچ ہے. تو یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں, خدا نہ کرے کسی کا دشمن کمینہ ہو. کیا شورٹی ہوگی کہ الیکشن کے بعد آپ خان کے ساتھ اسی طرح ڈٹے رہیں گے, اسی طرح کھڑے رہیں گے؟ میں ہم کٹھے ہیں خون کے آخری قطرے تک, نہیں ہٹیں گے کچھ بھی ہو جائے. اب لیکن فضا بڑی بدل چکی ہے الیکشن کے بعد جو معاملات ہیں, خاص طور پر آزاد امیدواروں کے سلسلے میں. تو جیسے وہ کہیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے. اللہ نے حرام قرار دیا ہے, گناہ قرار دیا غلامی کو قبول کرنا. یہ تو الیکشن کمپین چلانے کے قابل نہیں ہے. گرے ہوئے لوگوں کے پاس پاور اور اختیار ہے. آڈیو اور ویڈیو ٹیپس میرے پاس موجود ہے, رکھی ہوئی ہیں, فخر کرتی ہے. یہ دنیا میں بھی رسوا ہے اور خدا کی بارگاہ میں زیادہ رسوا ہوں گی. بائنڈنگ فورس پاکستان کی عمران خان ہے. اگر بلوچستان کو انٹیکٹ رکھ سکتا ہے, ان کے لوگوں کو راضی رکھ کر سکتا ہے تو عمران خان ہے. اگر کے پی کے لوگوں کو راضی رکھ سکتا ہے عمران خان ہے. پاکستان بناتے وقت جیسے تھے, اب پاکستان بچاتے وقت بھی ایسے ہی اکٹھے ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی, آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ اس وقت مجلس وحدت مسلمین کے رہنما سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود ہیں. الیکشن میں 24 گھنٹے سے کم وقت ہے, حکومت تیار ہے, فوج تیار ہے, ادارے تیار ہیں, الیکشن کمیشن تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے اپنا پرامن جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے. ایک ایک ووٹ اس وقت ابابیل کے منہ میں ایک کنکر سمجھا جا رہا ہے. اس وقت یہ آپ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ٹرن آؤٹ 70% سے زیادہ ہو. عوام کی جو نیت ہے, شب معراج کی رات ہے آپ کو پتہ ہے, اور ویسے بھی پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا, اس لیے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی. ابھی 2 افسوسناک واقعے پشین میں اور قلعہ سیف اللہ میں ہوئے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. 2008 2013 اور 2018 میں بھی حالات ایسے تھے, لیکن الیکشن ہوئے اور ابھی الیکشن کمیشن کا ایک ہنگامی اجلاس بھی جاری ہے. لیکن اس وقت جو الیکشن کمیشن نے ابھی سلمان اکرم راجہ کی اپیل پر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ برقرار رکھا. انہیں آزاد امیدوار یعنی پی ٹی آئی کے جو تمام امیدوار ہیں وہ آزاد ہی ہوں گے. اور اس الیکشن میں سب سے اہم معاملہ جو 9 فروری کو دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے. علامہ صاحب کی کل عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور بڑے اہم معاملات ہیں جو عوام کے سامنے یہ معاملات ضرور آنے چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں بہت سارے وسوسے خیالات ہیں وہ نکلیں. اور انٹرنیٹ کل پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا وہ بند نہیں کر رہے, اور الیکشن سے جو ڈیوٹی سے انکار کریں ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. یہ تمام معاملات ہیں, لیکن پہلے علامہ صاحب کے سامنے بہت سارے سوال رکھتے ہیں. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ ابھی الیکشن میں 24 گھنٹوں سے بھی وقت کم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ 1971 کا جو ریکارڈ تھا عوام 70% ووٹ کاسٹ کرنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیں اس وقت پاکستان کے عوام جو ہے 1 سال اور 10 ماہ ہونے کو انتظار کر رہے ہیں الیکشن کا. بیچ میں جب انہیں موقع ملا تھا ضمنی الیکشن میں تو انہوں نے اپنی حق رائے دہی کو استعمال کیا تھا اور تمام کے تمام جو ان کے تخمینے اور اندازے تھے ان کو ناکام بنا دیا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو حکومت سے نکالنے کے بعد عوام میں ان پاپولر ہو جائے گا, لوگ ووٹ نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ لوگوں نے ضمنی الیکشن میں انہی کو ووٹ دیا. عمران خان جو ہے 7 جگہ کھڑا ہوا, 6 جگہ میں جیتا ہے, 7ویں جگہ بھی مجھے پتہ ہے ملیر کے اندر کافی دھاندلی ہوئی تھی. تو لوگ جو ہے نا انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو اور اپنی ووٹ کی پاور, ووٹ کی طاقت سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ کل پاکستان کے عوام بھرپور طریقے سے نکلیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ آج کی رات بھی بہت بابرکت رات ہے اور کل کا دن بھی بہت بابرکت ہے. 27 ہے, 27 رجب ہے, بہت ہی عام دن ہے اسلامی حوالوں سے. تو مجھے امید ہے کہ خالق کائنات پاکستان کی مدد کرے گا. یہ مملکت خداداد پاکستان ہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کی مدد کرے گا اور ان مشکلات سے پاکستان کو نکالے گا اور آزاد منش لوگ آگے آئیں گے اور پاکستان بھی ایک ساورن کنٹری بنے گا, آزاد ملک بنے گا اور باوقار ملک بنے گا, دنیا کے اندر پیش رفتہ بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ بالکل, اللہ آپ کے منہ میں گھی شکر ڈالے. مولانا صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا, کل آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, بڑے اہم معاملات تھے. پہلے تو یہ بتائیں یہ ملاقات کس کی خواہش پر تھی, آپ کی یا خان صاحب کی, اور پھر اس سے بات کرتے ہیں آگے. دیکھیں یہ ملاقات جو تھی میری خواہش پر تھی. میں نے کوشش کی, میں سیشن کورٹ میں گیا, جو جج صاحب تھے ان کے کیس ٹرائل کر رہے تھے, ابوالحسنات صاحب کے پاس گیا, وہاں کو اپلیکیشن دی, انہوں نے پھر پرمیشن دی. تاریخیں دینے کے بعد کچھ دن تاریخیں چند ہفتے دیتے رہے. پھر جب پرمیشن مل گئی پھر جیل چلے گئے تو انہوں نے ملاقات نہیں کرائی ہماری. پھر ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے ان کے خلاف, وہ بھی کافی وقت گزر گیا. تو پھر ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ میں جانے کے بعد جو ہے ہائی کورٹ نے ہمیں
اجازت دی اور آرڈر کیا سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ ان کی ملاقات کرائی جائے، جس کے نتیجے میں کل ہماری ملاقات ہوئی۔ اور یہ میری خواہش تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم تھے، وہ مشکل گھڑی میں ہیں، جیل میں ہیں، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے ہر حال میں ملے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب باوفا لوگ ہوتے ہیں، غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشکل وقت میں دوری نہیں پیدا کرتے بلکہ اور قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ میری ذمہ داری تھی، میری ڈیوٹی تھی، اخلاقی فریضہ بھی تھا، انسانی فریضہ بھی تھا۔ اور جوان مردوں کی جو ڈکشنری ہے، جو کتاب ہے، اس کے اندر یہ چیز وفا بہت اہم ہے۔ اور اس بنیاد پر میں ان سے ملا ہوں، اور انہیں میں نے کہا ہے کہ اس راستے میں جو آزادی کا راستہ ہے، وطن کی آزادی کا راستہ ہے، پاکستان کے استقلال کا راستہ ہے، اس میں ہم کٹھے ہیں خون کے آخری قطرے تک، آخری سانس تک، پیچھے نہیں ہٹیں گے کچھ بھی ہو جائے، اور ان کو نہیں چھوڑیں گے تنہا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کا جو اتحاد ہوا تحریک انصاف سے، آپ کا پہلے ایک MOU سائن بھی ہو چکا ہے عمران خان صاحب سے، اب لیکن فضا بڑی بدل چکی ہے الیکشن کے بعد جو معاملات ہیں، خاص طور پر آزاد امیدواروں کے سلسلے میں، تو یہ آپ کے کیا کل معاملات، اس پہ کیا کوئی بات ہوئی آپ کی الیکشن سے متعلق؟ دیکھیں ان کے کچھ لوگ پہلے مجھے ملے تھے، تو میں نے انہیں کہا تھا، خان صاحب کو بھی میں نے کہا ہے کہ بھئی ہم بلا مشروط آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تمام کی تمام جو صلاحیتیں ہیں، ایبیلٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، ساری آپ کے حوالے ہیں، اب جس طرح سے مرضی ان کو یوٹیلائز کریں، تو جیسے وہ کہیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، اور ہم بالکل کلیئر ہیں، جس کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں، جس کے ساتھ نہیں ہے نہیں ہے۔ اور وطن کی آزادی کی خاطر، پاکستان کو ایک ساورن کنٹری بنانے کے لیے، پاکستان کو 75 سال کی غلامی سے نکالنے کے لیے ہم تو جان دے سکتے ہیں اس راستے میں، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، ماضی میں بہت دفعہ اس قوم نے دھوکے کا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تاریخ ہے بدقسمتی سے، الیکشن جیتنے کے بعد جو آزاد امیدوار انہیں منحرف کرنے کی کوشش ہے، الیکشن کمیشن ابھی انہیں تحریک انصاف کا ممبر تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا آزاد امیدوار کچھ جو ہے پہلے الیکشن سے پہلے بھی قرآن پر حلف دے کر پیچھے ہٹ رہے ہیں، نظریاتی جماعتیں بھی بھاگ گئی ہیں، تو کیا آپ یقین دلاتے ہیں، اور اس چیز کا کیا شورٹی ہوگی کہ الیکشن کے بعد آپ خان کے ساتھ اسی طرح ڈٹے رہیں گے، اسی طرح کھڑے رہیں گے؟ ہم تو ساتھ ڈٹے رہیں گے، کھڑے رہیں گے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، یہ قرآنی نیریٹو ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا غلامی کو قبول کرنا۔ یہ آزاد خارجہ پالیسی یہ قرآن نے کہا ہے، داخلی خود مختاری قرآن نے کہا ہے، قاعدہ نفی سبیل اس پر گواہ ہے، شاہد ہے، جو ڈاکٹرائن ہے اسلام کی۔ اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، کہیں باہر نہیں ہوں گے، لنڈن میں یا واشنگٹن میں، اپنی زمین کسی کو نہیں دیں گے استعمال کرنے کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر غیرت مند، اپنے وطن سے محبت کرنے والا، عشق رکھنے والا، وہ ان پر اپنی جان دے دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح سے پاکستان کو پتہ ہی ہے کہ گزشتہ جو چند 1 سال 10 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، جو لوٹے بنے ہیں یا جنہوں نے غلامی کا توق گلے میں ڈالا ہے، وہ کتنے ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، وہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو الیکشن ہو رہا ہے، آپ چیک کر لیں کہاں کہاں ان لوگوں نے جلسے کیے ہیں، آپ دیکھ لیں PDM کی جماعتوں کو دیکھیں، اور پھر دیکھ لیں کہ کدھر کدھر گئے، اور عوام نے ان کو کس طرح سے دتکارا ہوا ہے، عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب پنڈی ڈویژن میں آئے، 1-2 جلسے کیے چھوٹے چھوٹے نون لیگ نے، اسی طرح سے گجرانوالہ میں ایک جلسہ کیا ڈویژن میں، اور اسی طرح سے لاہور ڈویژن میں، سہیوال ڈویژن میں، باقی نہ ملتان ڈویژن میں گئے، نہ بہاولپور ڈویژن میں گئے، نہ ریمیر خان گئے، نہ ڈیرہ غازی خان گئے، نہ سرگودا ڈویژن گئے، نہ بلوچستان میں گئے، نہ سندھ میں گئے، KPK میں صرف منسیرہ میں گئے۔ یہ جو الیکشن کمپین چلانے کے قابل نہیں ہے، انہیں بیساکھیوں کی ضرورت ہے، اور یہ بیساکھیوں پر سوار ہیں، غلام لوگ ہیں نا، یہ تو اسٹیچر کی ضرورت ہے یا بیساکھیوں کی ضرورت ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، ویسے بھی فزیکلی انفٹ ہیں سارے کے سارے۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی عدت نکاح کیس پہ آپ ان پاکستان کے واحد علماؤں میں سے ایک تھے، جید علماؤں میں سے جنہوں نے نکاح کیس پر اسلامی اعتبار سے بڑی کھل کے بات کی۔ یہ جو کیس ہے بشرا بی بی اور عمران خان کے بارے میں، اس پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں ایسا فیصلہ دیکھا نہیں گیا، اس پر اگر آپ اسلامی اعتبار سے بھی لوگوں کو کچھ بتا سکیں کہ یہ معاملہ جو ہے، اس کی تھوڑی روشنی اپنے انداز میں ڈال دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے کسی کا دشمن کمینہ ہو۔ آپ دیکھیں کربلا میں انہوں نے
جوانوں کو مارا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو مارا، پھر خیموں میں یعنی گھروں میں گھسے، عورتوں کو قیدی کیا انہوں نے. کتنے پست لوگ تھے وہ. یہ یزیدی سوچ ہے، ابن زیاد کی سوچ ہے. تو یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں، یہ لوگوں کی ناموس تک کو نہیں چھوڑ رہے، اور ایسا کام کر رہے ہیں جس کی نہ آئین کا اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اور دین اجازت دیتا ہے. آپ دیکھ لیں یہ جو جج صاحب نے جہاں ہاتھ ڈالا ہے، یعنی پہلے تو پتا تھا یہ آئین اور قانون کو بھی کوئی حرمت کے قائل نہیں، اس کو پاؤں تلے رونتے ہیں. اب تو پتا دین اور شریعت اور اسلام کی بھی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے خلاف بھی چلتے ہیں اور بلڈوز کرتے ہیں اس کو. اگر کوئی دیندار بندہ ہوتا نا، جس کو خوف خدا ہوتا، وہ ادھر ہاتھ نہ ڈالتا، نزدیک نہ جاتا اس کے. عدت کے مسئلے میں تمام فقہائے اسلام کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی حجت ہے. پھر 6 سال بعد آپ کو یاد آیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ کہاں کتنے گرے ہوئے لوگوں کے پاس پاور اور اختیار ہے اس وقت پاکستان میں. یہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو کسی کی ماں بہن کی ناموس اور عزت نہیں بچے گی اس ملک کے اندر. چھوٹے لوگ ہیں. آپ خود سوچیں کہ ایک بڑی اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہنے والی خاتون کہتی ہے میرے پاس کتنے لوگوں کی جو ہے نا وہ ویڈیوز ہے، آڈیو اور ویڈیوز ٹیپس میرے پاس موجود ہے، رکھی ہوئی ہیں. فخر کرتی ہے. یہ کوئی گھٹیا آدمی یہ بات کر سکتا ہے؟ چھوٹا آدمی یہ بات کر سکتا ہے؟ یہ شرم کا مقام ہے، کوئی فخر کا مقام نہیں ہے، کوئی عزت والی چیز نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے، روایات میں، تمام فقہائے اسلام کا فتویٰ ہے تجسس حرام ہے. آپ کسی کے پرائیویسی میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں اور پھر لیکس بھی کرتے ہیں. یہ ایسا گرا ہوا ماحول بنا دیا پاکستان میں انہوں نے. برائی کا اس طرح سے پھیلا رہے ہیں. پہلے عموماً ہوتا تھا گھروں کے اندر کے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ایسا نیگیٹو ہوتا تو بچوں کے سامنے بات نہیں کرتے تھے، الگ بات کرتے تھے کہ بچوں کو نہ پتہ چلے اور ہر کسی کو پتہ نہ چلے، مخصوص لوگوں میں بات رہے. تو یہ کب ختم کر دیا انہوں نے برائی کا نا، کہ ہر چیز کو بربلا کر رہے ہیں. اور یہ کام جو کر رہے ہیں یہ یقین کر لیں یہ دنیا میں بھی رسوا ہیں اور خدا کی بارگاہ میں زیادہ رسوا ہوں گی. علامہ صاحب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ انہیں جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. خان وفاق کی اکائی ہے اس وقت. تمام مسلک، تمام مذاہب، تمام قومیں، تمام صوبائی، تمام کے تمام لوگ پاکستان کے اس نے اکٹھے کر دیے ہیں. اب مسلک کا کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں اب انشاءاللہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں. آپ اس طرح عمران خان کے ساتھ جڑ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو جوڑنے میں، عالم اسلام کو جوڑنے میں اس طرح کے اتحاد ہے، جیسے سنی اتحاد بھی آپ کے ساتھ ہے، JUIS بھی آپ کے ساتھ ہے، اور باقی بھی جو پاکستان کی عوام ہے وہ اکٹھے کھڑے ہیں خان کے نظریے پر، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ نفرتوں کے دور ختم ہو گئے، انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا؟ پاکستان میں 75 سال سے نا ہم ایک قوم نہیں بن سکے. نیشن بلڈنگ کے راستے میں پہاڑ جتنی رکاوٹیں کھڑی کی انہوں نے. مسلکی نفرتوں کو پھیلایا، علاقائی لسانی نفرتوں کو پھیلایا، سندھی، مہاجر، بلوچ، پشتون، پنجابی، سرائکی، شیعہ، سنی، پتہ نہیں کیا کچھ نا، تاکہ ایک قوم نہ بن سکے، ٹکڑوں میں بٹے رہیں اور یہ جو طاقت کے اور پاور کے رسیہ ہیں، بھوکے ہیں، یہ عوام پر مسلط رہیں. آپ پاکستان کے عوام اس نیریٹو پر 80-90% اور عمران خان ساتھ ہے تو یہ اکٹھے ہیں. اس وقت پاکستان کی بائنڈنگ فورس، تمام ادارے اپنی ساتھ کھو بیٹھے ہیں. بائنڈنگ فورس پاکستان کی عمران خان ہے اور یہ نیریٹو ہے جس پر عوام کھڑے ہیں، یہ عوام پاکستان کے، یہ بائنڈنگ فورس ہے. یہ پاکستان کو یکجا رکھ سکتا ہے اور یہ نیشن بلڈنگ کا سفر طے ہو رہا ہے. اب ہم پاکستانی بن رہے ہیں، مسلکی نفرتیں ختم ہو رہی ہیں، علاقائیت اور قومیت اور جو نسل کی بنیاد پر جو تقسیمیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اور یہی بچا سکتے ہیں. آپ دیکھیں اگر بلوچستان کو انٹیکٹ رکھ سکتا ہے، ان کے لوگوں کو راضی رکھ کر سکتا ہے تو عمران خان ہے. اگر KP کے لوگوں کو راضی رکھ سکتا ہے عمران خان ہے. پورے پاکستان میں جو ڈفرینسز ہے، شیعہ سنی جو نفرتیں ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا راستہ یہ عوام روکیں گے اور ہم سب مل کر روکیں گے اور ہم ایک قوم بننے کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ لوگ جو آگے کھڑے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک قوم بنیں. وہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں اور باقی لسانی تقسیمیں پھیلاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ قوم بننے کا سفر ہے اور بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہم ایک مضبوط قوم بن جائیں گے اور یہی لوگ، یہ قوم جو ہے یہ پاکستان کی بائنڈنگ فورس بنے گی، یہ پاکستان بچائے گی. باقی سب کے سب ناکام ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر جنگ آ چکی ہے، 70-80 ہزار جنازے اٹھا چکے ہیں. یہ جنگ کیوں اندر آئی ہے؟ کس کی کوتاہی تھی؟ جواب دہ ہونا چاہیے. لہذا انشاءاللہ آپ نے درست کہا کہ یہ ان تمام چیزوں سے نکل کر ہم پاکستان بناتے وقت جیسے تھے، اب پاکستان بچاتے وقت بھی ایسے ہی اکٹھے ہو رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب، ایک الیکشن کا دن ہے کل، بہت بڑا دن پاکستان میں. 5 سال بعد
آپ کو کل کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی جو اسیسمنٹ ہے ایز ایک ریلیجس لیڈر بھی ہیں، سیاسی ویژن بھی رکھتے ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ الیکشن جیسے آپ نے کہا استثنائی الیکشن ہے. یہ 1 سال 10 ماہ ہو گئے عوام ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. تو کل پاکستان کے عوام انشاءاللہ بھرپور طریقے سے نکلیں گے، زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کریں گے، پاکستان کے جوان نکلیں گے، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں نکلیں گی. لوگوں میں شعور بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور بچے میں شعور پیدا ہو چکا ہوا ہے، سیاسی شعور. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل کا دن پاکستان کی آزادی کا دن ہوگا. اور یہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ریگنگ کریں، دھاندلی کریں، اپنی مرضی کے نتائج حاصل کریں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو مزید رسوا ہوں گے. اور پھر جب سارے راستے بند کر دیں گے، عدلیہ کا راستہ بند، الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کا راستہ بند، اور الیکشن کے ذریعے بھی چینج نہیں لا سکتے، تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ آئین بھی بلڈوز ہے، قانون بھی بلڈوز ہے، ظلم ہو رہا ہے، آپ ان کو انتخابی جلسے نہیں کرنے دے رہے. تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر انقلاب کی طرف لوگ جائیں گے. پاکستان کے عوام ان کو روک کوئی نہیں سکتا. یہ اپنی منزل تک پہنچیں گے اور پاکستان کو آزاد کروا کے رہیں گے. بالکل علامہ صاحب، اللہ کرے آپ کی باتیں انشاءاللہ ایسی درست ہوں، پاکستان دوبارہ اپنے پیروں پہ سر کھڑا ہو، اور آپ کا تعاون، تمام لوگوں کا تعاون پاکستان کی وہ ایک مضبوط پاکستان بنائے. سر آپ نے اپنا وقت دیا، میں اس پہ آپ کا بہت بہت مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ سر. شکریہ جی آپ کا. جی